بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ اپنے بہت سے بزرگوں سے سنا ہے اور تاریخ کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا اور اس کے گورنر بنے تو کچھ عرصے بعد مصر کے قدیم باشندوں کا ایک وفد حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو وہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، عادت یہ ہے کہ بوانا کے مہینے کی 12 راتیں پوری ہو جاتی ہے تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین زیور اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تمام پچھلی جاہلانہ رسوموں کو منظم کرتا ہے۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن وقتاً یہی ہوا کہ بوانا یعنی جون، جولائی اور اگست کے تینوں مہینے گزر گئے اور دریائے نیل خشک پڑا رہا، یہاں تک کہ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسوموں کو منظم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدا وحدہ قہار کے جو تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدا واحد کو قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرچہ نصارہ کی عید سلیب سے ایک دن پہلے دریا میں ڈال دیا۔ مصر کے باشندے وہاں سے بھاگنے کی پوری تیاریاں کر چکے تھے، اس لیے ان کی زندگی کا دار و مدار نیل کے پانی پر تھا۔ لیکن عید سلیب کے دن جب صبح کو جا کر دیکھا تو نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا اور ایک رات میں پانی کی سطح 16 ذرا بلند ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز کا ایک علاقے کا چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے۔ تو دوستوں، یہ چھوٹی سی کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دریائے نیل کی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔